السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. محترم سامعین اکرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے آیت نمبر 163 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت کریمہ کا ترجمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین اکرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ دین اسلام کی جو اصل بنیاد اور اساس جو ہے وہ توحید ہے. توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص اپنا رب مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنہا اور اکیلا خالص اسی کے لیے عبادت کرنا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید خالص ہے. اور جیسا کہ آپ تمام کو یاد ہوگا، کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ کسی بھی عمل کے قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں. ان 3 شرطوں میں سے جو پہلی شرط ہے وہ توحید خالص ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان لانے کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ توحید یہ ضروری ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے. ایک انسان کتنا بھی نیک عمل انجام دیتا رہے، کچھ بھی بڑے بڑے اعمال کرتا رہے، لیکن اگر وہ توحید کی دولت سے محروم ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. یہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، آیت نمبر 163، اس سے پہلے آیت نمبر 161، 162 اور یہ 163، ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ دنیا والوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات گرامی ہے جو پورے کائنات کے اوپر اختیار رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات گرامی ہے کہ جس پر ایمان لائے بغیر اور جس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیے بغیر انسان کو دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک آدمی اگر مسلمان ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لا چکا ہے اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی اور راستے سے ہدایت کو حاصل کر لیں گے، اس کو ہدایت ملنے والی نہیں. کسی بھی انسان کو اگر ہدایت ملے گی تو جس طرح سے میرے رب نے مجھ کو ہدایت کے راستے پر چلایا ہے، صراط مستقیم کی راہ دکھلائی ہے، مجھ سے پہلے تمام نبیوں کو ہدایت کے راستے پر چلا کر کے صراط مستقیم پر گامزن فرمایا، وہی رب ہر ایک کو ہدایت دینے والا ہے. ہدایت اسی سے مانگنا چاہیے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اعلان کرنے کے لیے بھی کہا کہ آپ لوگوں کے درمیان کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. سامعین کرام، اتنی باتوں کو بیان کرنے کے بعد آج جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا تتمہ کرنے کے لیے کہا کہ مکمل طور پہ آپ توحید ہی اصل ہے، اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے بول دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تمام کی تمام اس رب کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. اگر تم مٹی پتھر کے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو تم انتہائی نادان اور بے وقوف ہو. اگر تم کسی بابا کو، کسی مزار والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو تم بالکل نادانی میں ہو. تمہارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا کرنے والا وہ رب ہو اور اس کے ساتھ تم دوسروں کو شریک ٹھہراؤ؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے کائنات کا خالق و مالک تنہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جس کے حکم سے کائنات کا نظام چل رہا ہو، جو مختار کل ہو، اور تم اس کے اختیار میں غوث الاعظم کو لے کر کے چلے آؤ، پیرانے پیر کو لے کر کے چلے آؤ، خواجہ اجمیری کو لے کر کے چلے آؤ، خواجہ حجویری کو لے کر کے چلے آؤ. یہ نہیں ہو سکتا ہے.
یہ تو نادانی ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کہو لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کے رب ہونے میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے معبود ہونے میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی اس کے نام میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی اس کے صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ ہی اس کے اختیار میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ہی اس کے علم اور سمع و بصر میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وہ تنہا ہے، اکیلا بالکل بے مثل ہے، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی عدیل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے لا شریک لہو، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی سے دعا مانگا جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی دعا کسی سے بھی دعا مانگنے کے لائق نہیں۔ اسی کی نظر و نیاز مانی جائے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نظر و نیاز ماننا کسی انسان کے شایع نشان نہیں۔ اللہ نے کہا لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھ کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلا مسلمان ہوں، اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ سب سے پہلا مسلمان ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا سب سے پہلا مسلمان ہوں، کیونکہ کوئی بھی نبی جب کسی چیز کی دعوت دیتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ نبی پہلے اس پر ایمان لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس چیز کو لوگوں کے سامنے بھیجتے تھے، جس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، جو کچھ لوگوں کو بتلاتے تھے، پہلے وہ خود اس پر ایمان لاتے تھے، عمل کرتے تھے، اور پھر لوگوں کو بتلاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ وہی دعوت توحید ہے، یہ وہی توحید کی دعوت ہے جس کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سبوں نے یہی دعوت دی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان تمام کو ہم نے اسی بات کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اعلان کیجئے کہ انہ لا الہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَا فَاعْبُدُونِ، اور لوگ میری ہی عبادت کریں۔ یہی مسلمان جو لوگ کہتے ہیں نا مسلمان بھی کہتے ہیں مزار پر بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں اور مندروں کے اندر بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں اور غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں اور نفس کے بھی پجاری بنے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مسلمان اصل میں وہ ہے جو مشرک نہ ہو، اور جو مشرک ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان اصل وہ ہے جو مشرک نہ ہو، اور جو مشرک ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام نبیوں کو اسی بات کی دعوت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ میں مسلمان بن کر کے رہوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر کے رہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں اس بات کو واضح کر دیا، سورہ یونس آیت نمبر 72، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان بن کر کے رہوں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا گیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان سے کہا گیا، جب ابراہیم سے کہا گیا کہ مسلمان ہو جائے ابراہیم، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں دونوں جہان کے پالنے والے رب کے لیے مسلمان ہو گیا۔ اور اسی آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ ابراہیم نے بھی، اسحاق نے بھی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کیا۔ کیا وصیت کیا؟
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہاری موت مسلمان ہونے کی ہی حالت میں آئے۔ یہ مسلمان جو لفظ ہے نا، ہم لوگ اس کو عام بنا لیے، اسی لیے مجبوراً آج ہم لوگوں کو اپنا نام اہل حدیث رکھنا پڑا، کیونکہ ہر ایرا غیرہ، ہر نتھے خیرہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو اپنا رب بنایا، مزار والوں کو اپنا رب بنایا، اپنے اماموں اور اپنے علماء کو اپنا رب بنایا، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسی لیے صفاتی طور پر ہم لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وگرنہ اصل میں ہمارا نام مسلمان ہے۔ لوگوں سے اپنے آپ کو فرق کرنے کے لیے، لوگوں سے ممتاز ہونے کے لیے کہ اصل میں ہمارا منہج وہ ہے جو مسلمانوں کا منہج تھا، اصل میں ہمارا منہج وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا منہج تھا، اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وگرنہ اصل میں ہمارا نام مسلمان ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان تو انبیاء علیہ السلام تھے، مسلمان تو ان کے پیروکار تھے، مسلمان تو صحابہ کرام تھے جن کا یہ منہج تھا جس کو ان آیتوں کے اندر بتلایا گیا ہے۔ مزاروں کے سامنے جھکنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہیں، یہ ان کے شایع نشان نہیں۔ غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہیں، یہ ان کے شایع نشان نہیں۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہیں، یہ ان کے شایع نشان نہیں۔ غیر اللہ کے نام پر دیگ چڑھانے والے اپنے آپ کو مسلمان کہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی اور کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، تمہاری جب موت آئے مسلمان ہونے کی حالت میں موت آئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف آیت نمبر 101، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے کلام کو، ان کی دعا کو قرآن کریم میں نازل فرمایا۔ انہوں نے کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے مجھے حکومت عطا کی، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں ہی اٹھانا۔ کس حالت میں اٹھانا؟ توفنی مسلمن، مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مجھ کو فوت دینا اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یوسف نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم لوگ مسلمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا، اور اپنے پیروکار لوگوں کو بھی کہا کہ اگر تم مسلمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے، جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا واشہد بأننا مسلمون، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ یہی مسلمان ہونے کی جو دعوت ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان کے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہلوایا کہ آپ ان سے کہیے کہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرک نہ بنوں، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں، یعنی اس امت کا پہلا مسلمان۔ سامعین کرام، یہ باتیں بہت ہی اہم ترین ہیں جن کے اوپر غور و فکر کرنا ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا